لیکن جو یہودی تھے مدینہ طیبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہودی اور عیسائی وہاں پر آباد تھے. عیسائی تو اطراف مدینہ میں تھے، باہر تھے. مدینہ کے جو مرکزی علاقے تھے وہاں پر یہودی تھے. اب ان کا حال کیا تھا؟ وہ دشمن تھے، حق کو جانتے تھے، وہ لا علم نہیں تھے. اللہ قرآن مجید میں 3 جگہ اس بات کی دلیل کی گواہی دے رہے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے. کسی آدمی کو اپنے بچے کے بارے میں شک نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے حضور کو بھی یہ لوگ اتنا اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. یہ ہے دشمن، حق کو پہچانتا ہے لیکن مانا نہیں. ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی. بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم حضور کو نہیں مانتے، حضور کی نبوت کو نہیں مانتے، جبکہ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے، تمہارے آپس کے لوگ جانتے بھی ہیں. کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس سوائے ضد کے. ضد ہے بس، ہم نہیں مانتے. نمبر 3، ان دشمنوں کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ استہزاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑانے والے یہ تھے. بدر میں جا رہے ہیں تو مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان کو دیکھو، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا اور یہ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. لگ جائے گا پتہ ان کو. خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھو ان کو، کھانے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کو چپل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم روم اور فارس کو فتح کریں گے. حضور کے پاس آتے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سلام کرنے کے بجائے کہتے ہیں السلام علیکم. یہ بددعائیہ کلمہ ہے. سلام کے معنی تھے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو. یہ مسلمان کا کام ہے، مسلمان ایسے کرتا ہے. اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم. سلام کے معنی تھے موت کے، اللہ کرے آپ پر موت آ جائے. یہ عجیب عجیب حرکتیں یہ کرتے تھے. حضور کو سے بات کرنی ہے تو کہتے ہیں راعینا، نعوذ باللہ. لفظ آتا ہے راعینا. ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں کسی سے کہ ذرا میری بات سن لیجیے، تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا ادب لفظ استعمال، ادب والا ہوتا ہے راعینا. یہ کہتے ہیں راعینا، نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے. یہودی جو تھے یہ مکہ والوں کو چرواہے کہتے تھے. یہ چرواہے، ان کو کیا پتہ ہے کسی چیز کا. یہ استہزاء اور مذاق کون کرتا تھا؟ یہودی کرتے تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے، حق کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے تھے. ان کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چیز سمجھ میں آ گئی یا نہیں ماننا تو کیا کر لو. سمجھنے کی کوشش وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کو سمجھ نہ ہو، جو نہ سمجھ ہو. جو سمجھتا ہو اور نہ مانتا ہو اسے کیا سمجھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے منافقت کا عالم یہ تھا کہ حضور کے پاس آتے تو دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان سے کچھ کہتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم آپ کے ساتھ، ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ان سے جا کر کہتے بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں. کافروں سے جا کر کہتے ہیں ہم تو یہاں مذاق کرنے جاتے ہیں ان کے پاس، ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. اب یہ ساری دشمنی کی اور مخالفت کی نشانیاں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو مخالف ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی حق پہ آ ہی جاتا ہے، لیکن جو دشمن ہے نا وہ کبھی حق پہ نہیں آتا. اب دیکھ لیں مکہ کی ساری تاریخ دیکھ لیں کہ اہل مکہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابیت کا بڑا بڑا درجہ بھی انہوں نے پا لیا. سمجھے بہت دیر سے تھے، بہت دیر سے سمجھ آئی. حضور مکہ میں تھے نہیں سمجھ پائے، وہ مدینہ چلے گئے 10 سال کے 13 سال کے بعد ان کو سمجھ آئی، لیکن سمجھ گئے وہ سارے. اور مدینہ کے یہودیوں کا عالم دیکھیے کہ حضور وہاں تھے، پہلے سے پہچانتے تھے لیکن مانے نہیں تھے وہ، اس لیے کہ وہ دشمن تھے. یہ ہوتا ہے دشمن اور مخالف کا فرق.